مراد سعید کی ریکارڈنگ موجود ہے، جو جو جگہ بتائی گئی ہیں وہاں پہ سب پہنچے۔ اب ایک بندے کو آپ نے بند کر دیا ہے، اس کی پارٹی کو ختم کر دیا گیا، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب پی ٹی ایم آپس میں الیکشن لڑے گی؟ ہماری قوم یہ قطعاً نہیں سننا چاہتی کہ انڈیا سے ہمارے اچھے تعلقات ہو جائیں، انڈیا ہمارا دوست بن جائے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انڈیا سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، جو کہ نواز شریف کرنا چاہتا ہے، 55 سے 60 سے اوپر چینی نہیں گئی، صحیح ہے۔ اسی طرح جو گندم کا ریٹ ہے 1300 روپے فی من تھا، جو آٹا کو اگر ملائیں تو 1600-1700 روپے فی من بنتا ہے آٹا۔ یہ مہنگائی کو ریورس گیئر کیوں نہ لگا سکے، اس کی وجہ آپ بتائیں نا بھائی جان، جو آپ کی توقع ہے، یہ سائیکل کی ٹیوب نہیں ہے کہ پہلی والی اتار کے نہیں چڑھا دینی ہے اور سائیکل چلا لینا، یہ حکومت چلانی ہے۔ جو تباہی 4 سال میں ہوئی ہے شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، صحیح ہے، شاید قوم کو بھی اندازہ نہیں ہے جو کہ عمران خان نے 4 سال میں تباہی کی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ معیشت کو تباہ کیا ہے۔ تو السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیون پاکستان میں، آپ کا ہوسٹ پیر بخش الوی۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اب رخصت ہو چکی ہے اور اس وقت نگران وزیر اعظم بھی بیٹھ چکے ہیں، اور جو نگران وزیر اعظم کے نیچے کابینہ ہے وہ بھی اپنا حلف لے چکی ہے۔ تو اس حکومت کے رخصت ہوتے ساتھ ہی ایک تحفہ بھی مل گیا ہمیں پیٹرول کے مہنگے ہونے کا، لیکن جو معاملات عوام کے سامنے جس نعرے کو لے کر پی ڈی ایم حکومت آئی تھی، یا یعنی کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لیا گیا تھا، وہ اس کے بیک پر جو بات تھی، جو وجہ تھی، وہ مین پرپس تھی مہنگائی۔ کہ عمران خان کی حکومت کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ نااہل ہیں، ان کے پاس بالکل بھی اہلیت نہیں، یہ کام کی بالکل بھی ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں طریقہ کار، یہ چلانا نہیں جانتے ہیں، ان کے پاس مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مہنگائی کی وجہ یہ لوگ ہیں۔ تو اس چیز کے اندر اب عوام کے اندر یہ بات بہت زیادہ ہے کہ یار جب پی ڈی ایم کی حکومت رخصت ہوئی ہے تو اس وقت کیا کنڈیشن؟ اب دیکھیں، جب عمران خان کی حکومت گئی ہے تو پیٹرول کا ریٹ 150 روپے پر تھا، اور 150 روپے پر مہنگائی مکاؤ مارچ نکالا گیا، یعنی کہ بلاول صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم نواز صاحبہ، یہ سب مل کر مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر نکلے اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی طرح سے مزید اور بہت سارے معاملات آپ کے سامنے آئے کہ مہنگائی کے حوالے سے ہر طرف واویلا تھا، اور پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر جو معاملات جس وجہ سے مہنگائی بڑھی، جو اس سب چیز کو جاننے کے لیے، اس کے بارے میں معلومات لینے کے لیے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم اس وقت حاضر ہیں مسلم لیگ نون کے آفس کے اندر۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ریپریزنٹیو ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور بے شک مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ تو ان سے معلومات لیتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس کی کیا ریزن ہے، کیا وجہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو ناظرین کو اپنا تعارف کروائیے گا کہ نام کیا آپ کا؟ لال خان۔ اچھا لال خان بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ مہنگائی مارچ 150 روپے لیٹر اور آج 300 روپے لیٹر کے قریب جا پہنچے ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوا سارا کچھ، اس کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن کیا ہے، آپ کیا بتائیں گے؟ کیمرے کی طرف ذرا۔ جی بالکل، آپ کا سوال جو ہے میں سمجھ گیا ہوں، تو آپ کا سوال جو ہے میں بالکل سمجھ گیا ہوں۔ تو میں سیاق و سباق سے بات کروں گا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تھی اگست 2018 میں، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول پرائسز جو ہیں 75 روپیز پر لیٹر تھی، اور ڈالر جو ہے تقریباً 120 روپے کا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہی حکومت سنبھالی تو 1 سال تک تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، جس کا اقرار عمران خان صاحب نے خود تقریروں میں کیا ہے کہ ہمیں شروع میں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی، ڈالر کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی، پیٹرول پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی۔ جو چینی 55 روپے کلو تھی اور سٹیبل رہی 5 سال، 2013 سے 18 کے درمیان 55 سے 60 سے اوپر چینی نہیں گئی، صحیح ہے۔ اسی طرح جو گندم کا ریٹ ہے 1300 روپے فی من تھا، جو آٹا کو اگر ملائیں تو 1600-1700 روپے فی من بنتا ہے آٹا۔ اسی طرح 2013 سے 18 تک آپ اگر فیکٹس اینڈ فگر چیک کریں تو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ سٹیبل رہیں، بڑی نہیں ہیں بلکہ سٹیبل رہیں۔ اسی طرح ڈالر کی قیمت سٹیبل رہی، صحیح ہے، 5-10 روپے اوپر نیچے ہوتی رہی، اور 120 سے اوپر ڈالر نہیں تھا۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو آتے ساتھ ہی ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹریک سے اترنا شروع ہو گئی، اور پاکستان جو ہے دن بدن ترقی کی جانب ریورس گیئر لگنا شروع ہو گیا پاکستان کا۔ تو اسد عمر صاحب جو ہے انتہائی بری کارکردگی کی وجہ سے 6-7 مہینے بعد ان کو اتارنا پڑا، جو کہ آپ پی ٹی آئی کا دماغ یا اس کو ارسطو کہہ لیں وہ سمجھے جاتے تھے، حالانکہ وہ ایک پرچی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کن کی پرچی ہیں۔
تو دوسری بات ہے وہ 6-7 ماہ بعد اس سیٹ سے اتر گیا، ایک نیا وزیر خزانہ آیا، پھر وہ بھی کارکردگی نہ دکھا سکا تو پھر حفیظ شیخ کو لایا گیا. اسی طرح 4-5 ان کے جو ہے وزیر خزانہ تبدیل ہوئے، معیشت بری طرح تباہ ہوئی، اور دیگر جو انٹرنیشنل سفارتکاری ہے وہ بھی پاکستان کی خراب ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ملیشیا میں ایک کانفرنس جو ہے عمران خان کے کہنے پہ رکھی گئی تھی، ایران اور ملیشیا اور پاکستان اس کے ہوش سے. عین موقع پہ پاکستان نے، عمران خان نے اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا. پوری دنیا میں پاکستان کی جگ انسائی ہوئی کہ ایک خود مختار اور ایک ایٹمی ملک جو ہے اس نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ کسی دوسرے ملک کے کہنے پہ شرکت سے انکار کر دیا. مطلب یہ باتیں لال خان بھائی آپ کی بالکل ٹھیک ہیں، آپ میری ہی بات کو اس طرح سے دوبارہ دہرا رہے ہیں، وہی بات آپ دوبارہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ نااہل تھے، ان کی نااہلی ثابت ہو چکی کہ یار وہ لوگ مہنگائی کو کور اپ نہیں کر پائے، وہ کنٹرول نہیں کر پائے، لیکن ڈیلیور پی ٹی ایم بھی نہیں کر پائی ہے. یعنی کہ وہ تو تنہا ایک ان کے بارے میں ان کی ایک لاجک اگر وہ جو بیان کرتے تھے ان کی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یار وہ پہلی دفعہ بندہ حکومت میں آیا ہے، بقول ان کے کہ جی ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے تو ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں سمجھ نہیں آئی. یہ ساری باتیں ان کی تقریروں میں موجود ہیں، ان کا بہانہ سمجھ میں آتا ہے. لال خان بھائی آپ کی بات میں بالکل سمجھ گیا، مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ لوگ نااہل تھے، وہ لوگ اس اہل نہیں تھے کہ وہ ملک کو چلا سکیں. میرا سوال بھی تو یہی ہے کہ وہ لوگ تو نااہل تھے، لیکن پی ڈی ایم کے اندر جو موجودہ لوگ ابھی پی ڈی ایم میں ہیں سب کے سب یہ اپنے اپنے ادوار میں حکومتیں کر چکے ہیں، یہ ایکسپیرینسیبل لوگ تھے. یہ مہنگائی کو ریورس گیئر کیوں نہ لگا سکے، اس کی وجہ آپ بتائیں نا. بھائی جان جو آپ کی توقع ہے کہ یہ سائیکل کی ٹیوب نہیں ہے کہ پہلی والی اتار کے نہیں چڑھا دینی ہے اور سائیکل چلا لینا، یہ حکومت چلانی ہے. جو تباہی 4 سال میں ہوئی ہے شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، صحیح ہے، شاید قوم کو بھی اندازہ نہیں ہے جو کہ عمران خان نے 4 سال میں تباہی کی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ معیشت کو تباہ کیا ہے، تو اس کے اثرات آہستہ آہستہ قوم تک پہنچیں گے. اب آپ کو بتاؤں کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے، آپ نے بھی سنا ہے بل زیادہ آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ گزشتہ 4 سالوں میں عمران خان صاحب جو بجلی بنانے کے لیے LNG باہر سے سستی منگوائی جاتی تھی اور بجلی بنتی تھی سستی بجلی، وہ عمران خان صاحب نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا. 2018 کے بعد عمران خان صاحب نے سستی LNG کا کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا، اس لیے بجلی فرنس آئل سے بنائی جا رہی ہے جو کہ مہنگی بنتی ہے. اب آذربائیجان اور رشیا سے کانٹریکٹ ہوئے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت نے کیے ہیں اور وہ LNG گیس آنا شروع ہوگی اور ایل پی جی بھی آپ کو پتہ ہے کہ 360 روپے سے کم ہو کر اب 280 پہ کھڑی ہے مہنگائی کے. دیکھیں لال خان بھائی یہ آپ نے جو جواب دیا ہے نا یہ ایک روایتی جواب ہے، میں اس پر یہ ایگری نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہی سوال جب ان کی حکومت تھی ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ یار آپ لوگ جو آئے ہو اتنے بڑے دعوے کر کے آئے ہو، ہم نوکریاں دیں گے، ہم خوشحالی لائیں گے، ہم عوام کی فلاح کا کام کریں گے، تو آپ لوگوں نے یہ سب چیزیں یہی سیم کنڈیشن یہی باتیں وہ ہمیں سناتے تھے کہ جی پچھلے 30 سالوں میں جو تباہی بربادی کی گئی ہے ہم اس کو کور نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہمارے یہ جو 75 روپے سے 150 لیٹر تک پہنچ چکا ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہم کور نہیں پا رہے. اس کی اب کیا یہ اب جیسے اب چلی گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت، یہ اسی طرح سے سرکولیشن چلتی رہے گی کہ ہر آنے والا پچھلے پر ڈالتا چلا جائے گا؟ نہیں بالکل، آپ نے جو سوال کیا ہے اگر آپ اس کو ڈیپلی سمجھنا چاہیں تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ 2013 سے 18 کے درمیان اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیمتیں سٹیبل رہی ہیں، اس رفتار سے نہیں بڑھی. جس طرح ادویات، چینی، گھی، آٹا، گندم، ہر چیز کی قیمت جو ہے 200-300% بڑھی ہے عمران خان کے دور حکومت میں، اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے 72 سالوں میں 30,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے، لیکن جب عمران خان صاحب نے حکومت چھوڑی ہے تو اس وقت 50,000 ارب روپیہ قرضے پہ عمران خان صاحب نے حکومت چھوڑی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو 50,000 روپے قرض لیا ہے تو اس پر جو پہلے قرض لیا گیا تھا کچھ اس کی قسطیں دی، پھر اس کے ساتھ ہم نے اس کا جو سود تھا اس کے اوپر لگا ہوا ہم نے وہ دیا، تو باقی ہم نے اس کو جو ہے نا بجٹ میں رکھا اور اس کو مینج کیا. تو کیا یہ ان کا جواب آپ اس سے متفق نہیں ہے؟ بھائی جان ہر حکومت جو آئی ہے وہ پچھلا سود بھی ادا کرتی رہی ہے اور اس کا اصل بھی ادا کرتی رہی ہے. سوال یہ ہے کہ جب حکومت اس نے سنبھالی ہے تو قرض کتنا تھا اور جب چھوڑی ہے تو قرض کتنا تھا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے قرض ادا کیا ہے تو قرض کم ہونا چاہیے، بڑھنا تو نہیں چاہیے نا. ٹھیک ہے، زبردست، یہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. تو مزید اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب آپ کس طرح سے کور کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اب
केसेस आपके सामने हैं, मामलात सारे आपके सामने हैं। इस पॉइंट पे, महंगाई के पॉइंट पे आपने डिफेंड किया कि आप कह रहे हैं कि जी उनकी नाअहली है। जो अब जो पीडीएम की जो ये सारी कंडीशन आप देख रहे हैं कि उनको बंद कर दिया गया है, उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा है, अब एक बंदे को आपने बंद कर दिया है, उसकी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया है, ये सारा कुछ आपके सामने है। अब पीडीएम आपस में इलेक्शन लड़ेगी? भाईजान, ये तो अब ये जो नज़रियात पे खड़े थे, ये जो कहते थे हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। अब अलग बात है कि 14 अगस्त को कहते हैं हम आज़ाद नहीं हैं, पहले कहते थे हम ग़ुलाम नहीं हैं, 14 अगस्त को कहते हैं हम आज़ाद नहीं, आज़ादी नहीं मनाएंगे। इनके नज़रियात ही इतने छोटे और आर्जी थे कि ये 2-3 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर पाए। हालांकि आप देखते हैं जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप थी, शहबाज शरीफ, हमज़ा, मरियम, शहद खान अब्बासी, एहसान इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, सबको जेलों में डाला। 2-2 साल, 1.5 साल, 1-1 साल जेल में रहे हैं। राना सनाउल्लाह पे हिरवन डाल दी गई, जो कि आप समझते हैं कि खुला केस बनाया गया था। तो किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी, किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ी। अगर ये अपने नज़रियात पे खड़े हैं, नीट एंड क्लीन हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अदालतें मौजूद हैं, ये क्यों पार्टी छोड़ते हैं? कौन इनको मजबूर कर रहा है? कोई इनको उठा के लेके आ रहा है अपने हाथों पे, खुद अपने पाँव पे चल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इनको तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, ये लोग चले गए हैं, खुले लाइन लगा दिया गया, इनकी पार्टी को भी और इनके लीडर को भी लगा दिया गया, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। मेरा सवाल इस वक्त ये है कि क्या पीडीएम जो सब इकट्ठे थे, अब ये इलेक्शन आपस में लड़ेंगे, यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि इमरान खान के खिलाफ एक हो गए। इमरान खान के खिलाफ, यानी कि पहले पीछे 30 साल हम सुनते आए हैं, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती थी तो वो प्रॉपर तौर पे चोर, डाकू, ये सारे मामलात मुस्लिम लीग नून के लिए बोलती थी। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती थी तो यही सारे इल्ज़ामात, यही सारी बातें, वो पेट फाड़ के पैसे निकालने वाली, ये सारी बातें की जाती थी जरदारी के बारे में। ये सारे के सारे मामलात पिछले 30 साल से हम देखते आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ये सारी की सारी बातें एक लम्हे के लिए ख़त्म कर दी गई और सब इकट्ठे हो गए। अब क्या फिर से अवाम को वही लॉलीपॉप दिया जाएगा कि जनाब जरदारी चोर है, जरदारी कहेगा नहीं जी नवाज शरीफ चोर है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अब ये आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, क्या होगा इस पर? पहली बात तो उसका जवाब दूंगा कि ये सारे इकट्ठे क्यों हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में वो इक़दामात उठाए हैं जो पिछले 72 सालों में नहीं हुए। एक जवाब जो है आप इस सवाल का ये है कि कश्मीर की जो मुतनाज़ हैसियत थी, भारत को इतनी जुर्रत 72 सालों में नहीं हुई कि वो उसकी मुतनाज़ हैसियत ख़त्म करके कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को अपने अंदर जम कर ले। उसने इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये किया है। वो इमरान खान जो मोदी के इलेक्शन जीतने की दुआएं करता रहा है, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं। इस पर तो ये भाई बात सुना, इस पर तो हामिद मीर साहब ने भी पिछले दिनों खुल के बात कर दी है कि जिस बंदे ने ये सब किया है वो एक थर्ड पार्टी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, जिसकी वजह से ये हुआ वो एक थर्ड पार्टी है, उसने ये सब कुछ करवाया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ, लेकिन एक थर्ड पार्टी है जिनको आम रूटीन में यूँ कह लें कि बड़े हैं हमारे, ये उनके कहने पे ये हुआ है। इसमें हामिद मीर साहब की मैं बात कोट कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखा सकता हूँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल कतई इत्तेफाक नहीं करता। वो इसलिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान होता है, वो तमाम अथॉरिटियों से बाला होता है, सही है। ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने कोई गलत काम होता रहे और वो देखता रहे। अगर उसके सामने कोई गलत काम हुआ है और उसने देखा है तो उसने एक कठपुतली के तौर पे किरदार अदा किया है। वो अपने इक़्तिदार को बचाता रहा है, उसने नज़रियात पे खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा। अगर वो आप क्लेम करता है कि जनरल बाजवा ने ये सब ख़राब किया है, जनरल बाजवा सारे फसाद की जड़ है, तो उसने साफ साफ इकरार किया है कि मैं कठपुतली के तौर पे किरदार अदा करता रहा हूँ। हालांकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अथॉरिटी थी, तो उसके सामने सब नीचे थे, सब उसके मातहत थे, तो उसने क्यों नहीं रोका? सवाल ये है, उसने इसलिए नहीं रोका कि उसने अपना इक़्तिदार बचाया, पाकिस्तान नहीं बचाया, असूल नहीं बचाए, नज़रियात नहीं बचाए, उसने अपना इक़्तिदार और अपनी कुर्सी बचाई। बिल्कुल, मैं ये बात समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये उसने एक वो इन्हीं का लाया गया था, इनका आला-ए-कार था। तो क्या ये पाकिस्तान की हकीकत नहीं है कि जो आता है ये इनके हाथों पर बैठ के ही आता है या इनकी गोद में बैठ कर आता है? मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, ठीक है, लेकिन कुछ करता भी हूँ। ज़्यादातर जो आए वो इन्हीं की पावर से आए, लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब को दाद देता हूँ। उन्होंने हमेशा अपनी पॉलिसी लॉन्च की, और जब भी उन्होंने अपनी पॉलिसी लॉन्च की और मनवाने की कोशिश की, किसी न किसी तरह नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे लॉबिंग करके उसको हटा दिया गया। और नज़रिया ज़रूरत के तहत अदालतों ने
منفی کردار ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ایک ایسا لیڈر ہے اور مخلص بندہ ہے جس نے پاکستان کے بارے میں سوچا ہے، چاہے وہ انڈیا سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی بات ہو۔ ہماری قوم یہ قطعاً نہیں سننا چاہتی کہ انڈیا سے ہمارے اچھے تعلقات ہو جائیں، انڈیا ہمارا دوست بن جائے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انڈیا سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، جو کہ نواز شریف کرنا چاہتا ہے، تو ہمارا ڈیفنس بجٹ 1400 ارب کٹ کر کے تعلیم، صحت اور ملک پہ لگے گا، ہماری نئی نسل پہ لگے گا۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست۔ پھر اب الیکشن پر دوبارہ سے بات آ جاتی ہے، اب الیکشن کس طرح سے ہوں گے، اس پر آپ ذرا بتائیں گے کہ الیکشن کی اب کیا کنڈیشن ہوگی؟ الیکشن کا دور آ گیا، اب یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں آپس میں الیکشن کس طرح سے لڑیں گی؟ یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، ان تمام سیاسی جماعتوں کا منشور الگ الگ ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کو لے کے آگے آئیں گی، عوام کے سامنے اپنی کارکردگی رکھیں گی، ابھی والی کارکردگی بھی رکھیں گے اور جو پچھلی کارکردگی ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے اور اس کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کی طرح 4 سال اس نے کیا کچھ نہیں ہے اور عوام کو لالی پاپ دینے کے لیے، عوام کو پھدو بنانے کے لیے ہر مہینے، ہر دوسرے مہینے نیا نعرہ لگاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے ہم کوئی غلام ہیں، کبھی کہتا ہے ہم کوئی آزاد ہیں، کبھی کہتا ہے نیا پاکستان بناؤں گا، کبھی کہتا ہے تبدیلی لاؤں گا، کبھی کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ وہ تو چھوٹے چھوٹے جو ٹچ ہیں ان کے پیچھے چھپ رہا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے کہ اپنی کارکردگی دکھائے۔ 10 سال خیبر پختونخوا میں اس کو حکومت ملی ہے، اس کو چاہیے کہ عوام کے سامنے اپنی خیبر پختونخوا کی کارکردگی رکھے کہ یہ میں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائے ہیں وہاں پہ کے پی میں، یہ میں نے کالج بنائے ہیں، یہ میں نے یونیورسٹی بنائی ہے، اتنے ہزار میگا واٹ۔ وہ تو اس نے بتایا ہے نا کہ جی نمل یونیورسٹی میں نے، وہ تو کہتا ہے کہ میں نے نمل یونیورسٹی۔ آپ کا سوال جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے اور ڈرون اٹیک کے حوالے سے، آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کا اے پی ایس میں ملوث دہشت گرد احسان الاحسان کس کے دور حکومت میں رہا ہوا؟ عمران خان کے دور حکومت میں رہا ہوا۔ 1000 سے زائد طالبان جو تھے وہ عمران خان کے دور حکومت میں رہا ہو کے افغانستان شفٹ ہو گئے، جن کے ساتھ نرم گوش اپنایا گیا، جن کو بتھے کے نام پہ فنڈنگ دی گئی۔ جب پتہ چلا کہ یہ تو انہوں نے فنڈنگ کی ہے تو بعد میں عمران خان کے کے پی کے اعلیٰ عہدیداروں نے اقرار کیا کہ ہم تو بتھا دیتے رہے، ہم سے تو بتھا مانگتے رہے، حالانکہ وہ وزیر اعلیٰ لیول اور وزیر دفاع لیول کے لوگ تھے۔ عمران خان کے دور حکومت میں جتنی سپورٹ اور فنڈنگ دہشت گردوں کو ہوئی ہے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اور جب آپ کے کہنا ہے کہ یہ کہ وہ ان کو پیسے دے کے تو ان کو روکے رکھا ہے کہ بھائی آپ یہ ہم سے فنڈنگ لیں تو ہمارے اوپر ڈرون اٹیک نہ کریں، آپ کے کہنے کا مطلب ریکارڈ چیزیں ہیں۔ طالبان نے، دہشت گردوں نے آن دی ریکارڈ کہا ہے کہ عمران خان کے ہم فیور میں ہیں، عمران خان کے حق میں ہیں، جب بھی عمران خان کے خلاف کوئی اقدام ہوا تو ہم ایکشن لیں گے، ہم حملے کریں گے، تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تو وہ کیا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان ہے، وہ شہید نہیں ہے، وہ ایک دہشت گرد جماعت کا، دہشت گرد گروہ کا سرغنہ تھا، اس کو شہید کہنا انتہائی توہین ہے، شہیدوں کی توہین ہے، جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، پاک افواج نے شہادتیں دی ہیں، مساجد میں، امام برگاہوں میں، درباروں میں پہ جو حملے ہوئے ہیں ان شہیدوں کی توہین ہے، اس کو شہید کہنا۔ یعنی کہ اس کو ہم شہید کا وہ نہیں کہہ سکتے ہیں چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہیں۔ بے شک وہ مسلمان ہے، ایک مسلمان خودکش دھماکہ کرتا ہے تو وہ کیا شہید ہو گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دہشت گرد جو دہشت گردوں کی نانی ہے، جو دہشت گردوں کا سرغنہ ہے، اس کو بنانے والا ہے، جو دہشت گرد بنانے والا ہے، اس کو آپ شہید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ بھی اسمبلی کے فلور پہ آپ صاف صاف دہشت گردوں کے میں امیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ صحیح۔ اور دوسری بات، جو ابھی جو سینیریو بنا ہوا ہے، میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے اور اعلیٰ حلقوں سے بھی یہ سوال ہے کہ عمران خان نے 10 سال میں کے پی کی حکومت رہی ہے، کیوں نے اس نے وہاں سیکیورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا کہ آج وہاں پہ کے پی میں دھماکے ہو رہے ہیں، کے پی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے؟ اگر عمران خان نے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو وہاں پہ ٹائٹ کیا ہوتا تو آج یہ صورتحال قوم کو نہ دیکھنی پڑتی۔ سر اس کے دور حکومت میں تو کور اپ رہا ہے نا، یہ تو اب موجودہ اس کی تو دور حکومت نہیں ہے نا اس وقت۔ بھائی ایسا نہیں ہے، ادارے بنانے والے ادارے بنا کے چلے جاتے ہیں۔ پنجاب آپ دیکھیں، پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت رہی ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، صورتحال ہے، وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات آپ کو نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پنجاب کی بات آپ نے مجھے یاد دلا دی کہ یہاں پر شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے، تو ماڈل ٹاؤن کا ایک بہت بڑا ایک سانحہ ہمارے سامنے ہے، اس کے جو کردار ہیں، اس پہ جو مطلب ان عوام پہ، ایک نیتھی عوام کے اوپر گولیاں چلانے والے لوگ، وہ کس نے چلوائیں، کس طرح سے چلیں، اور کون لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور وہ سارا کا سارا آج بھی جو عوام کے اندر ایک بات
बोली जाती है, जो आवाम के अंदर लोग ये कहते हैं कि ये करवाने वाले सब के सब लोग उस वक्त के दौरे हुकूमत में मौजूद जो मिनिस्टर थे, जो लोग थे, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे या जो भी लोग थे, यानी कि PMLN के जो बड़े लोग थे, उन लोगों ने ये सब कुछ करवाया था। तो इसके बारे में आप क्या बात करेंगे कि मॉडल टाउन का जो वाक़या है, जो सान्या है, उसके पीछे कौन था? मॉडल टाउन का सान्या जो हुआ है इंतहाई अफसोसनाक सान्या था। जो शहीद हुए थे, कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई थी, उस वक्त की अदालतों ने, सिक्योरिटी इदारों ने उसकी शफाफ तहकीकात की, जिसके बाद जो सियासी सारे लोग थे उनको जो है वो इंसाफ दिया गया और वो बाइज़्ज़त बरी हो गए, क्योंकि वो इसमें मुलव्वस नहीं थे। अब बात रह जाती है कि उन पे निहत्ते लोगों पे गोलियां किसने चलाई। मॉडल टाउन का वाक़या, मॉडल टाउन सान्या जो है वो लंदन प्लान का हिस्सा था, जहाँ पे इमरान खान साहब, डॉक्टर तैयब कादरी साहब और दीगर ने हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करके हुकूमत को फारिग करने की कोशिश की, जो कि एहतजाज रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो कि उनका कहना है कि हम वहाँ पर उस वक्त धरना नहीं दे रहे थे, हम तो वहाँ पर दुरूद पाक की महफिल पे आए हुए थे। जो धरने रिकॉर्ड का हिस्सा है, वहाँ पे अगर वहाँ जो सिक्योरिटी इदारे हैं और रियासत जो है वो अपनी रेट कायम करना चाहती है, वहाँ पे रियासती इदारे जो हैं जो इजाफी बैरियर्स लगाए हुए थे उनको हटाना चाहती है, तो रुकावट बनने वालों के खिलाफ उन्होंने तो लाठी चार्ज किया और ये चीज़ें की। तो लाठी में आती है लाल खान भाई, डायरेक्ट गोलियां अपनी कौम को मारना समझ में, लाठी चार्ज करें, उनके ऊपर आप पानी डालें, उनको आप पकड़ें, गिरफ्तार करें, बहुत सारे जराए हैं। डायरेक्ट सीधा गोलियां मारना अपनी कौम को, क्या ये दुरुस्त है? वहाँ पे उस वक्त जो सिक्योरिटी इदारों में मौजूद थे अफसरान, आपको याद है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनको प्रमोट किया गया और उनको आगे तरक्की दी गई। ऐसा क्यों हुआ जो सान्या मॉडल टाउन में पुलिस अफसरान ड्यूटी पे तैनात थे? सर मेरे इल्म में ये बात नहीं। आपके इल्म में होना चाहिए। जो अफसरान वहाँ पे मौजूद थे ड्यूटी पे इमरान खान के दौरे हुकूमत में, उनको प्रमोट किया गया था। ठीक है, आपके कहने का जो आप इशारा करना चाह रहे हैं कि उस वक्त ये सब कुछ हुआ तो उनका अपना ही प्री प्लान ये सब कुछ था? जी बिल्कुल, वो लंदन प्लान का हिस्सा था। तो इसी तरह से फिर ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, ये लोग PTI वाले आप पर डाल रहे हैं कि ये सारा का सारा PDM का प्री प्लान है, हमारे PTI के कोई भी लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। भाईजान 9 मई के वाक़यात जो हैं, कोर कमांडर हाउस हो, GHQ हो, रेडियो पाकिस्तान हो, तमाम जगहों की फुटेजेस मौजूद हैं और PTI के वर्कर्स, अहदेदार वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि आओ कोर कमांडर हाउस पहुंचो। ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, मुराद सईद की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो जो जगह बताई गई हैं वहाँ पे सब पहुँचे। ये तो यास्मीन राशिद ने इस बात पर ये बात की कि जी हमने वहाँ पहुँचने का कहा था, जलाने का या अंदर जाने से, वो उसकी भी एक रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो भी ऑडियो भी, कि वो बार बार रोक रही है कि हमने अंदर नहीं जाना, हमने सामने बैठकर प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है पुरअमन तरीके से। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई पुरअमन एहतजाज करें, वहाँ अंदर किसने घुसेड़ा, आग किसने लगाई? ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें, लोग आग लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी PTI के झंडे पहनकर PDM के लोग वहाँ पर आ गए थे। भाई जो मुलव्वस थे, जो अंदर थे लोग, उन्हीं को सज़ा हुई है और उनके चेहरे मौजूद हैं, उनकी शनाख्तें हुई हैं। ऐसे मजाक थोड़ी है, उनकी शनाख्तें हुई हैं, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरह वो IT एक्सपर्ट एक लड़का है, नौजवान, जो अंदर घुस के वो एक रेंजर के जवान को धमकियां दे रहा है और उसको बातें कर रहा है, उसकी वीडियो मौजूद है, जिसकी बाद में इतनी चीज़ें वायरल हों कि एक IT एक्सपर्ट था और कैसे एक प्रोपेगेंडे का निशान हो कि उसने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया और उसका फ्यूचर तबाह हो गया, सारी ज़िंदगी उसकी तबाह हो गई। तो इसी तरह के बाकी कारकुन भी हैं। और वो जिस तरह 2-3 खवातीन हैं PTI की बड़ी मशहूर, अब मैं उनके नाम बोल रहा हूँ, वो भी ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, जना हाउस जा रहे हैं, कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, वहाँ में एहतजाज करेंगे। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पुरअमन एहतजाज करते। आग जलाने, कोर कमांडर हाउस जलाने, GHQ पे हमले करने, पत्थर फेंकने, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाने, पाकिस्तान के जो शनाख्तें थी मियाँ वाली में। मतलब आप इस चीज़ से साफ इनकार करते हैं कि PDM का कोई भी बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था? इदारे मौजूद हैं, सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, सारी शनाख्त के साथ जो बंदे अभी अंदर हैं और जो फरार हैं उनकी पूरी शनाख्त हुई है। ऑन द रिकॉर्ड ट्विटर पे, फेसबुक पे सारी वीडियोस मौजूद है और वो खुद, मज़े की बात है कि वो खुद लोग अपने अकाउंट से वो वीडियो डालते रहे हैं। सही, यानी कि वो अपने ऑन पे कि हम ये खुद बना रहे हैं और खुद डाल रहे हैं इसको। बिल्कुल, वो तो समझ रहे थे कि ये हमने जो बगावत की है ये कामयाब हो गई है और उनको ऑलरेडी ये कहा हुआ था कि ये जो हमने बगावत करनी है ये इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि इन सादे ज़हनों को इमरान खान साहब ने कुछ अदवार से पिछले 10 साल से ऐसा ख़राब किया है कि बच्चे जो हैं अब अखलाकियात हमसे जो हैं वो छिन गई हैं। हमारे बच्चे सियासी इख्तलाफ पे गाली देना शुरू हो गए हैं।
یار سیاسی اختلاف پہ آپ نے گالی کی بات کی تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کر بینظیر صاحبہ کو پیلی ٹیکسی کہا جاتا تھا، تو کیا یہ پہلے سے سیاست میں پہلے سے چلتا ہوا نہیں آ رہا ہے؟ یہ موجودہ دور میں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی یہ پیداوار ہے، یہ انہوں نے یہ بات کی ہے، تو یہ پیلی ٹیکسی کا نعرہ یا اس طرح کے مزید، یا یہ جو ایک نعرہ مشہور ہوا ہے مولانا ڈیزل صاحب جو کہا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مطلب ان کو اس برے نام سے پکارا جاتا ہے، تو یہ تو پہلے سے ایک ہماری سیاسی روش چلتی ہوئی نہیں آ رہی ہے؟ یہ ڈیزل کا لقب تو عمران خان صاحب نے دیا ہے، سارے القابات برے برے القابات سے پکارنا۔ پیلی ٹیکسی کا لقب کس نے دیا؟ پیلی ٹیکسی کا لقب کو تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے پیلی ٹیکسی ایک اسکیم سنی تھی جو کہ نواز شریف نے لانچ کی تھی بے روزگاروں کے لیے، میں نے وہ پیلی ٹیکسی سنی ہے، باقی میں سنی سنائی باتوں پہ نہیں یقین رکھتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس کی فوٹیج یا ویڈیو ہے تو وہ مجھے آن دی ریکارڈ آپ دکھا دیں تاکہ میں بھی مانوں اور میں بھی ان لوگوں کی مذمت کروں جنہوں نے پیلی ٹیکسی کہا ہے، باقی میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ بہت مہربانی سر، شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو۔